Subscribe our YouTube channel and watch our videos. اس طرح ایک مسئلہ اور ہے جس کی ضرورت ہندوستان میں بہت پیش آئی، کیونکہ لوگ مزدوری کے لیے رزق کی تلاش میں نکلے پتہ نہیں کہاں گئے۔ بہت سارے لوگ واپس آ گئے اور کچھ لوگ رہ گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کو فقہ میں کہتے ہیں مفقود الخبر۔ خبر اطلاع کچھ بھی نہیں ہے، رہا ہے، مرا ہے، تو اب اس کی بیوی کا کیا حکم ہوگا؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے فقہ میں نکاح تو ایک نکاح ہے جو ہو جاتا ہے، اور خاوند ایک خاوند ہوتا ہے جو نصیب ہو جاتا ہے۔ اب یہ عورت جو خاوند اس کا گم ہو چکا ہے، مفقود الخبر ہے، کوئی اتا پتہ نہیں ہے، جوان لڑکی ہے، خطرناک لمحات ہے، شوب ہے، ماحولیات متاثر ہے، شیطان بھی اپنے زوروں پر ہے، نفس بھی اس کا ساتھ دیتا ہے، گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ میں یہ خاتون 90 سال انتظار کرے، اور دوسرا قول جو تاتاریہ میں مفتابہی ہے اور برہانی نے محیط میں اور سرخسی نے محیط میں اختیار کیا ہے، وہ 120 سال ہے۔ مطلب یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ایک ایسی خاتون جس کی معلوم معروف شخص سے شادی ہوئی اور وہ شادی کے بعد گم ہو گیا، اس کے زندہ رہنے یا مرے ہوئے ہونے کا کوئی پتہ نہیں چلا، بس اس خاتون پر امتحان آیا ہے، اللہ آخرت میں بہتر خاوند دے دے گا، کرے صبر، دنیا تکالیف کی جگہ ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ امام اعظم سراج الامہ فقیہ ہذہ الامہ، انہوں نے یہ برداشت کر لیا کہ یہ عورت صبر کرے، قناعت کرے، زہد اپنائے، تقوی اپنائے، شادی نہیں کر سکتی، خاوند کی اطلاع ضروری ہے۔ لیکن پسماندہ اوقات میں، گئے گزرے زمانے میں، لوگوں کی دین دوری کے ماحول میں اور نفسانیت اور شیطنت کے ناکارہ حملوں کے ہوتے ہوئے علماء دین نے احسان کر کے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مذہب کو اس کے لیے بنیاد بنایا۔ امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ ہر طرح کوشش کی جائے، جتنے ذرائع ابلاغ ہے، اشتہار ہے، اعلان ہے، وہ استعمال کیے جائے، یہ خبر تحقیق کو پہنچے کہ وہ رہے یا مرے۔ جب ہر طرح انسانی وسائل، اطلاعات، اخبارات، اعلانات، ریڈیو، ٹیلی ویژن، دیگر ذرائع سارے استعمال کر کے پھر بھی کچھ پتہ نہیں چلا، تو اب فیصلہ کر لے بڑے علماء و فقہا کہ وہ شخص مر چکا ہے، زندہ نہیں ہے، زندہ ہوتا تو پتہ چل جاتا۔
اور اس واقعے کے 4 سال انتظار کے بعد اس خاتون کو اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی کی شادی کر لے. ہندوستان میں ایسے بہت سارے لوگ افریقہ گئے، امریکہ گئے، باہر ملکوں میں گئے، واپس نہیں آئے. 120 سال انتظار کرانا یا 90 سال انتظار کرانا، اس میں 2 خطرے پیدا ہو گئے. ایک یہ کہ وہ اس بندھن سے نکلنے کے لیے معاذ اللہ و استغفر اللہ کہیں اسلام سے منحرف نہ ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ کسی گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے. تو ہندوستان کے علی الاطلاق فقیہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور کے تمام علماء اور فقہاء کو جمع کیا اور پہلے ان کی خدمت میں تحریر بھیجی کہ یہ غور سے پڑھے آپ، ہمیں کیا مصیبت درپیش ہے، آپ ہماری مدد کریں. اور ان علماء نے حکیم الامت مولانا اشرف علی کی فرمائش پر امام مالک کے مذہب کو اس ضرورت کے دفعیے کے لیے مفید جانا اور اس پر فتویٰ دینے کی اجازت صادر فرمائی. اور تمام علماء کی اجازت، تحریر، دستخط جب مل گئے، بعض براہ راست آئے اور حکیم الامت سے اور ان کے شاگرد مولانا عبد الکریم گمتلہ سے یا مولانا مفتی محمد شفیع صاحب جو پاکستان کے مفتی اعظم تھے اور بہت بڑے فقیہ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ان سے گفتگو کی. مولانا اشرف علی صاحب سے کچھ عرض معروض کیا اور اس کے بعد دستخط کرے اسی فتوے پر. اس کتاب کا نام ہے الحیلۃ الناجزہ للخلیلۃ العاجزہ. بیچاری بھابھی صاحبہ جو ہمارے بھائیوں کے گم ہونے کی صورت میں رہ گئی، اس کے لیے ایک ضروری تدبیر. مولانا کے گراں قدر تصنیفات میں ہندوستان کے شاہکار علم کے ایک اہداف ہے کہ مولانا اشرف علی صاحب نے اس قدر اہم مہم مسئلے پر علماء کو اکٹھے کیا، اور علماء کے اس اکٹھ سے امام مالک کے مذہب کو حنفی فقہ کی جگہ رائج فرمایا کہ بس جب یہ فکر پیدا ہوئی اور علماء نے اجازت دے دی کہ بھائی وہ نہیں ہوتا تو ضرور کہیں سے سر اٹھا لیتا، لیکن وہ آئے ہی نہیں، نہ آ سکتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر وہ آ گیا ایسا بھی ہوا ہے. اس پر مولانا نے دوسری کتاب دی. عورت ایک ہے، خاوند 2 ہو گئے. ایک تو الحیلۃ الناجزہ سے اس کو مل گیا، اور دوسرا پہلے کا تھا، وہ کہیں سے بیمار اسپتال میں، جیل میں اب رہا ہو کے آیا. تو اس میں پھر علماء کا اختلاف ہو گیا. بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ نکاح فسخ ہو چکا ہے باجماع علماء، اجماع امت حجت ہے، لہذا وہ ویسے ہی ذکر و فکر کرے اور تبلیغ جماعت میں جائے اور بی بی صاحبت ہو، نئے خاون کے ساتھ ہوگی. اور بڑے علماء نے کہا کہ نہیں، نکاح سابق برقرار ہے، اور جو اصل موجود ہو تو نقل کی حاجت نہیں ہوتی. لہذا الحیلۃ الناجزہ
اس باب میں ڈسمس سمجھا جائے.